اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک اللہ لہو اس کے لیے ہے ملک السماواتی ملک و بادشاہی السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی ان اللہ لہو ملک السماواتی والارض بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے یحیی وہی جلاتا و یمیت اور مارتا ہے، یعنی وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے۔ وما لکم وما اور نہیں ہے لکم لا لیکم تمہارے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار جو امر الہی کے خلاف تمہاری حمایت کر سکے۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی جلالت اور اپنی بادشاہت کا ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم منافقوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوگی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی شان، اپنی بادشاہت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سارے باطل ہیں، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور کل کائنات میں اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت اور اس کی قدرت جاری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں اپنی بادشاہت کا ذکر کیا، فرمائے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یہ سارا آسمانی نظام جو جاری ہے، زمینی نظام جو جاری ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے تصرف میں ہے۔ آگے فرمایا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے۔ کسی انسان کو زندگی عطا کرنا، خلق کرنا، تخلیق کرنا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اور اس کسی بھی جان کی روح قبض کر لینا، اس کو موت دے دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ طاقت، یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، یعنی یہ سارا اشارہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی طرف کیا، مشرکین کی طرف کیا، جس نے دنیا میں رب کو معبود برحق نہیں مانا، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرے رہا، تو فرمایا ان کے لیے کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں دوستی، یہ دنیا کی دوستی ناطے کام نہیں آئیں گے، بلکہ ایمان کی بنیاد پر وہاں دوستیاں بنیں گی، ایمان کی بنیاد پر وہاں ساتھی بنیں گے۔ جس طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے دوست وہی ہیں جو متقین ہیں، اور متقین کے لیے قیامت کے دن بھی رحمتیں ہوں گی، اور قیامت کے بعد بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت انعامات ہوں گے، ان کے لیے شفاعت بھی ہوگی، ان کے لیے سفارش بھی ہوگی، اور ان کے لیے دوست بھی ہوں گے۔ ایمان کی بنیاد پر وہاں تقسیم ہو جائے گی۔
इसके बाद है सूरत तौबा आयत नंबर 117 117, उसमें इरशाद फरमाया लक़द ताबल्लाहु, लक़द बेशक, ताबल्लाह, ताबल्ला तवज्जो फरमाई। ताबा का मतलब होता है ताबा यतूब तौबतन, रुजू करना। आम इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, उसका मतलब अल्लाह की तरफ रुजू करना। और जब यही लफ्ज़ अल्लाह के लिए बोला जाए तो इसका मतलब होता है अल्लाह ताला का अपनी रहमत से मुतवज्जे होना। तो यहाँ चूंकि ये लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए आया है, लिहाजा रहमत का माना होगा। फरमाया लक़द बेशक, ताबल्लाह, अल्लाह ताला ने रहमत से तवज्जो फरमाई। अला ऊपर अन्नबी, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने रहमत से तवज्जो फरमाई। वल मुहाजिरीना, और मुहाजिरीन पर, वल अंसारी, और अंसार पर, अल्लाज़ीना, वो जो, इत्तबऊहु, जिन्होंने उनकी पैरवी की, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, मुहाजिरीन और अंसार सहाबा ने। फी साअतिल उसरा, फी में साअतिल घड़ी में, अल उसरा मुश्किल, मुश्किल घड़ी में। यहाँ मुश्किल घड़ी से मुराद है ग़ज़वा तबूक। मिन बादी, बाद इसके के, मा कादा, करीब था, यज़ीगु, फिर जाते, करीब था कि फिर जाते, कुलूब दिल, फरीकिन, एक ग्रोह के, मिनहुम, उनमें से। यानी वो इस कदर तंगी और सख्ती का मार का था। फरमाया मिन बअदी मा काद यग़ीगु कुलूब फरीकिन मिनहुम, इस सूरत हाल के बाद के करीब था उनमें से एक ग्रोह के दिल फिर जाते। सुम्मा, फिर, ताबा, वो रहमत से मुतवज्जे हुआ, अलैहिम, अलै, ऊपर हिम, उनके। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर वो उन पर लुत्फ और रहमत से मुतवज्जे हुआ। इन्नहु, बेशक वो, बिहिम, उन पर, रऊफ़ुर रहीम, रऊफ़ुन, निहायत शफीक, रहीम, निहायत मेहरबान है। इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम, बेशक वो उन पर निहायत शफीक, निहायत मेहरबान है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि तौबा का लफ्ज़ अगर महलूक बोले तौबा तो ये होता है अल्लाह की बारगाह में रुजू करना, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाह की बख्शिश मांगना, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करना। और जब यही लफ्ज़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए बोला जाता है तो इसका माना होता है अल्लाह का मुतवज्जे होना, अपनी रहमत से, अपने फज़ल करम से बंदों की तरफ मुतवज्जे होना। तो यहाँ इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने जो ग़ज़वा तबूक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम पर जो रहमत फरमाई, जो फजल किया, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है। फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार, बेशक अल्लाह ने अपने नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन और अंसार पर रहमत से तवज्जो फरमाई। कब तवज्जो फरमाई? अब ये मुहाजिरीन और अंसार कौन थे, उनका तारुफ जिक्र किया। अल्लज़ीना तबऊहु, जिन्होंने उस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। कब? फी साअतिल उसरा, मुशक्कत की घड़ी में। आप ये देखें अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन और अंसार की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का जिक्र करना खसूसी तौर पर जिक्र किया है मुशक्कत की घड़ी में, सख्ती में, तंगी में, तकलीफ में। देखें हम किसी भी बंदे को जब हालात नॉर्मल हो, अमन व अमान हो, अमन सुकून हो, राहत हो, तो किसी भी बंदे के पीछे चलना आसान होता है। आजमाइश इंसान पर तब आती है जब किसी को फॉलो कर रहा हो, जब सख्ती का वक़्त आए, तंगी तकलीफ का वक़्त आए,
جب جان کو مشقت میں ڈالنا پڑے، اپنا مال خرچ کرنا پڑے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون اپنے محبوب رہنما کے ساتھ ہے، اس وقت حقیقی طور پر اندازہ ہوتا ہے۔ تو غزوہ تبوک جیسے میں نے آپ کو بتایا بڑے سخت حالات تھے، تو اس موقع پر بھی مہاجرین اور انصار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، بلکہ جیسا آپ نے فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے۔ اس پر ایک دو روایات آپ کو لکھوا دوں کہ کیسے غزوہ تبوک میں سخت حالات تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سفر میں سواری کے لیے بھی مشکلات تھیں، پانی کے لیے بھی اور زاد راہ کے لیے بھی۔ سواری کے لیے بھی مشکلات، پانی کے لیے بھی اور زاد راہ کے لیے بھی۔ سواری کی مشکلات یہ تھی، حسن نے کہا کہ 10 مسلمان ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ 10 مسلمانوں کے پاس تھا جو باری باری اس اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ اور زاد راہ کی یہ مشکلات تھی کہ بعض اوقات مسلمانوں کی ایک جماعت باری باری کھجور کی ایک گٹھلی چوستی تھی، یعنی مسلمانوں کی جماعت کے بعد ایک کھجور ہوتی تھی، وہ اس کو کھاتے نہیں تھے بلکہ باری باری سارے چوستے تھے۔ اتنے سخت حالات، اتنے تنگی کے حالات تھے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اور آگے کہتے ہیں ان کے پاس سڑے ہوئے جو تھے وہ ناک پکڑ کر اس کا لقمہ کھاتے تھے، یعنی ان سے بدبو ان میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن چونکہ زندگی بچانا تھی اس لیے اپنی ناک بند کر لیتے اور وہ جو کھا لیتے۔ اور پانی کی مشکلات یہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، شدت پیاس کی وجہ سے ہم میں سے ایک شخص اپنے اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجری کو نچوڑ کر پیتا، یعنی پانی مشکیزوں میں بھی نہیں تھا، برتنوں میں بھی نہیں تھا، تو اتنے سخت حالات تھے، تو زندگی بچانے کے لیے وہ اونٹ کو ذبح کرتے، اس کی اوجری میں جو پانی جمع ہوا ہوتا تو وہ پیتے۔ یہ تفسیر تبری میں یہ روایت ہے اور تفسیر ابن ابی حاتم میں۔ پھر ایک روایت میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ ہمیں اس تنگی کے وقت کے لشکر کے متعلق کچھ بتائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم 7 گرمیوں میں تبوک کی طرف گئے، ہم ایک ایسی جگہ ٹھہرے جہاں ہمیں سخت پیاس لگی، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، کیونکہ یہ شدید گرمی کا موسم تھا جس موسم میں مسلمان غزوہ تبوک کی طرف گئے، شام کی طرف۔ کہتے ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے شخص کے بعد پانی طلب کرنے جاتا تو اس حال میں واپس آتا کہ اس کی گردن ڈلکی ہوئی ہوتی، یعنی یہ چکر لگانے سے پیاس کی وجہ سے اس کی گردن ڈلکی ہوئی ہوتی، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجری کو نچوڑ کر پیتا اور باقی ماندہ کو اپنے جگر پر ڈال لیتا، یعنی اپنے جسم پر اس پانی کو ڈال لیتا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے، اتنی بارش کی قلت ہے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیا تھے آسمان سے پانی برسنے لگا، حتیٰ کہ تمام اہل لشکر نے اپنے برتن باندھ لیے۔ یہ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں یہ درج کیا ہے، یہ واقعہ جلد 6 صفحہ 194-95 میں۔ مسند البزار میں بھی یہ واقعہ ہے، حدیث نمبر 1841۔ تو اس طرح 7 حالات غزوہ تبوک میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مہاجرین اور انصار صحابہ نے اس مشکل گھڑی میں بھی اللہ کے رسول کی پیروی کی، پیچھے چلے اور پیچھے نہیں ہٹے۔ آگے فرمایا من بعد ما قاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ اس صورتحال کے بعد کے قریب تھا ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جاتے، یعنی اتنے سخت حالات ہو گئے تھے کہ اس سختی حالات میں لوگوں کے پھرنے کا، الٹے پاؤں پھرنے کا اندیشہ تھا، اسلام سے پھر جانے کا اندیشہ تھا،
یا واپس پلٹ جانے کا، مدینہ کی طرف واپس پلٹ جانے کا اندیشہ تھا، فرمایا ایسے حالات ہو گئے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان پر رحمت و لطف و رحمت سے متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمایا، کرم فرمایا، وہ بارش کی شکل میں بھی اور مسلمانوں کو ثابت قدمی استقامت کی شکل میں بھی، انہیں اس صحت سفر میں استقامت ملی، ثابت قدمی ملی، صبر ملا، اس شکل میں بھی اللہ کی رحمت ہوئی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے معجزے کا ظہور ہوا، بارش عطا ہوئی، یہ بھی اللہ کا کرم ہوا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر نہایت شفیق، نہایت مہربان ہے۔ فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اپنی جان و مال کی پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر بڑا شفیق ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے ان پر۔ اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 118 118، اس میں ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، وَعَلَى اور اوپر، الثَّلَاثَةِ تین شخصوں پر، اور تین شخصوں پر بھی نظر رحمت فرما دی اللہ تعالیٰ نے، الذین وہ جو خلفوا مؤخر کیے گئے تھے، جن کا فیصلہ مؤخر کیا گیا تھا کہ ابھی تمہارا فیصلہ نہیں کرتے، ابھی صبر کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تین اشخاص پر بھی اپنی رحمت فرمائی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی علیہم ان پر الارض زمین، بما باوجود اس کے رحبت کشادگی کے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین باوجود کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی، وداقت اور تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، انفسہم ان کی جانیں، وداقت علیہم انفسہم اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بار ہو گئی، تنگ ہو گئی، وظنوا اور انہیں گمان ہوا یا یہ یقین ہوا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ کہ نہیں ہے ملجأ کوئی ٹھکانہ، پناہ کا کوئی ٹھکانہ، من اللہ اللہ کے عذاب سے، الا مگر، الیہ اس کی طرف، وَظَنُّوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے اس کی ذات کی طرف رجوع کرنے کے۔ ثم پھر، تاب علیہم، تابا رحمت سے، کرم سے متوجہ ہوا، علیہم ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان پر رحمت سے، کرم سے متوجہ ہوا، لیتوبو تاکہ وہ توبہ اور رجوع پر قائم رہیں، تاکہ وہ بھی توبہ رجوع پر قائم رہیں۔ ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ ہوا وہی، التواب بڑا توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تین بندوں کی توبہ قبول کرنے کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح ہم پچھلی آیت میں پڑھے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 106 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مسلمانوں کا جو عذر پیش کرتے تھے اور بعض مسلمانوں کا معاملہ مؤخر کر دیا تھا، اور انہیں فرمایا تھا تم صبر کرو۔ ان میں تین بندے ایسے تھے، تین صحابی رسول، اصحاب رسول، جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچا عذر پیش کر دیا، اور انہوں نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ، ہم صرف، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، صرف وہ اپنی سستی کی وجہ سے
یا اور دنیاوی معاملات کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، تو انہوں نے یہی عرض حال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ 3 اصحاب تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع۔ یہ 3 اصحاب تھے جن کے بارے میں یہ توبہ اس آیت مبارکہ میں نازل ہوئی۔ اب چونکہ انہوں نے جھوٹا عذر بھی نہیں باندھا تھا اور پھر یہ کسی حقیقی عذر کی وجہ سے پیچھے رہے بھی نہیں تھے، اور انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے، بس ہم پھر بھی ویسے پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا، ان تینوں صحابہ کا اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اب ان پر 7 آزمائش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان سے ملنے جلنے سے منع کر دیا کہ کوئی بندہ بھی ان سے میل ملاپ نہ کرے، اور یہ بھی فرما دیا کہ ان سے کلام بھی نہیں کرنا، نہ ان سے میل ملاقات کرنی ہے، نہ کلام کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی ان کے بارے میں حکم آ گیا، ان کو کہا کہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے آپ سے جدا کر دو۔ حضرت ہلال بن امیہ وہ بوڑھے تھے، لہٰذا ان کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ مجھے ان کے باہر رہنے دیں، وہ بوڑھے ہیں، تاکہ میں ان کی خدمت کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کی بیوی کو ان کے پاس رہنے دیا، لیکن فرمایا کہ ازدواجی قربت نہیں کرنی، اور باقی جو 2 تھے ان سے بیویوں کو بھی جدا کر دیا۔ یعنی اتنی 7 آزمائش آئی ان پر، حتیٰ کہ حضرت کعب بن مالک پر یہ بھی آزمائش آئی کہ غسان کے بادشاہ نے انہیں خط لکھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ذلت اور رسوائی کی جگہ میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری دل جوئی کریں گے۔ غسان کے بادشاہ نے حضرت کعب بن مالک کو خط لکھا، تو حضرت کعب بن مالک حضور کے متبع تھے، حضور کے عاشق تھے، انہوں نے اس خط کو پار کر تنور میں پھینک دیا۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ کہ ان کے ایمان کی بھی آزمائش ہوئی، اتنی سخت، 50 دن تک وہ اس آزمائش میں مبتلا رہے، نہ کوئی مسلمان صحابی ان سے کلام کرتا، نہ سلام دعا لیتا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف نہ دیکھتے، ان کے سلام کا جواب نہ دیتے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے جب یہ دیکھ رہے ہوتے۔ اتنا ان پر یہ آزمائش آئی 50 دن تک۔ 50ویں دن کی صبح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے تفصیل سے، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان شخص ان 3 لوگوں پر بھی، 3 بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت فرما دی جن کا فیصلہ مؤخر کیا گیا تھا۔ آگے فرمایا، آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ذکر کیا کہ کیسے ان کے حالات ہو گئے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ جب کسی نے دیکھنا نہیں تھا، بولنا نہیں تھا، ہنسنا نہیں تھا، سلام دعا نہیں لینی تھی۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ بالکل آئسولیٹ ہو جائے پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے، نفسیاتی دباؤ، معاشرتی دباؤ۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ زمین کھلی تھی لیکن ان پر تنگ ہو گئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی، ان کا جینا دوبارہ ہو گیا اکیلے رہ کر۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہوں نے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے عذاب سے پناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، الا الیہ، سوائے یہ کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، وہ توبہ قبول کرے۔ یعنی یہ حال ہو گیا ان تینوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، تب اللہ ان پر لطف و کرم سے مائل ہوا۔
अपनी रहमत फरमाई, अपना करम किया। किस वजह से? लिया तूबू, ताकि वो इसी तौबा और रुजू पर इस्तिकामत से कायम रहें और वो कभी ना भटकें, कभी सुस्ती गफलत का शिकार ना हो। इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा ही तौबा कबूल करने वाले निहायत मेहरबान है। कि बंदे जब पक्के दिल से, सच्चे दिल से रब की बारगाह में रुजू करते हैं, धोखा नहीं देते अल्लाह और अल्लाह के रसूल को, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदों की तौबा की कबूलियत कुरान में नाजिल कर देता है। फरमाया वो बेशक बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है, सच्चे दिल वालों की तौबा कबूल फरमा लेता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहा, ए अल्लज़ीना, वो जो आमनू ईमान लाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, इत्तकु, तुम डरते रहो, अल्लाह, अल्लाह से। इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरते रहो। वकूनू, और तुम हो जाओ, मअस्सात अस्सादिकीन, अहले सिद्क, सच्चे लोगों के साथ। वकूनू मअस्सादिकीन, और अहले सिद्क की मअय्यत में शामिल रहो। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को दो तरह से हुक्म दिया है। एक तो ये कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह के तकवा से मुराद ये है कि जिन कामों से उसने बचने का हुक्म दिया है उनसे बच जाना, ये अल्लाह का तकवा है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और दूसरा साथ अहले ईमान को हुक्म दिया, वकूनू मअस्सादिकीन, और अहले सिद्क की मअय्यत में रहो, हमेशा सच्चों के साथ रहो। क्योंकि आप देखिए कि जो बंदा जैसी सोहबत इख्तियार करता है तो उसी सोहबत के असरात उस बंदे की ज़ात पर होते हैं। जो बुरों की सोहबत में बैठता है उसे बुराई मिलती है, झूठों के पास बैठने वालों को झूठ मिलता है। जो दुनिया से मोहब्बत करने वाले हैं, दुनिया की तरह रग़बत करने वाले हैं, आखिरत को भूले हुए हैं, जो बंदा उनके साथ उठक बैठक रखता है तो वो इसी तरह आखिरत से गाफिल हो जाता है और अपने रब को भूल जाता है। बेअइनिही, इसी तरह जो बंदा सच्चों की सोबत इख्तियार करता है, सच्चों के साथ मिल बैठता है, तो सच्चों का रंग ही उसी बंदे पर चढ़ता है। उसकी ज़ात पर सिद्क के असरात होते हैं, सच्चाई के असरात होते हैं, सिद्क गोई के असरात होते हैं। जिस तरह वो कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, इसी तरह मअय्यत सोहबत से, संगत से ये इंसान पर असरात ज़ाहिर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ देखे, ये नहीं फरमाया वकूनु मअल मुसल्लीन कि तुम नमाजियों के साथ हो जाओ, न ये फरमाया कि वकूनु मअस्साइमीन कि तुम रोज़ेदारों के साथ हो जाओ, हज करने वालों के साथ हो जाओ, ज़कात देने वालों के साथ हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये एक अमल है। हो सकता है कि वो इस अमल में कामिल हो, नमाज पढ़ने में, रोज़े रखने में, हज करने में, ज़कात देने में, इंफाक फी सबीलिल्लाह करने में, लेकिन बाकी किरदार के गोशों से हाली हों, जिनका ताल्लुक मुआमलात के साथ है, अहलाक के साथ है, अकायद और नज़रियात के साथ है, तो इनके साथ वो इनसे महरूम हो या इनसे गाफिल हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाजियों का जिक्र नहीं किया, रोज़ेदारों का जिक्र नहीं किया,
حج کرنے والوں کا، انفاق کرنے والوں کا، قرات قرآن کرنے والوں کا، ان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ رہو، اہل صدق کی معیت میں اختیار کرو۔ صادق کون لوگ ہوتے ہیں؟ صادق وہ ہوتے ہیں جو اپنے عمل میں، اپنے قول میں سچے ہوتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات میں بھی اللہ کے احکام، اپنی ذات پر بھی اللہ کے احکام کو نافذ کیا ہوتا ہے، اپنے کردار پر بھی، اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق پر بھی، اپنے اقوال پر بھی انہوں نے طاری کیا ہوتا ہے۔ صدق کے ایسے مقام پر ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات پر، اپنے نفس پر، اپنے کردار پر صدق کو نافذ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچے اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی سچے ہوتے ہیں، نمازوں میں، روزوں میں، حج زکوٰۃ میں جتنی ان کی حیثیت ہوتی ہے، جو فرائض ہوتے ہیں وہ ان کو بھی ادا کرتے ہیں، اور مخلوق کے ساتھ معاملے میں بھی سچے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں سچوں سے کون کون مراد ہیں؟ اس پر حضرت سعید بن جبیر ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں صادقین سے مراد ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، یہ مراد ہے۔ اور حضرت دحاق نے کہا اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور باقی جو صحابہ کرام وہ مراد ہیں، سچے اور ان کے صحاب مراد ہیں۔ اور اسی طرح حضرت امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ان سے مراد مہاجرین صحابہ کرام مراد ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سچے لوگ وہ ہیں، وہ لوگ جن کی نیت ثابت قدم ہو، جن کی نیت سچی ہو، خالص و کھری ہو، اور جو اپنے قلب میں اور اپنے اعمال میں سیدھی راہ پر ہو، ان کا دل بھی سیدھی راہ پر ہو اور ان کے اعمال بھی، اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچے لوگ یہ ہیں، یعنی جن کی نیت بھی سچی ہو اور اپنے کردار عمل میں بھی سچے ہو۔ کیونکہ صادقین صحابہ کرام کے دور میں بھی صحابہ کرام تھے، اور ان کے بعد پھر تابعین، اتباع التابعین، اور ان کے بعد اہل اللہ صالحین، وہ بھی سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ہر دور میں تمہیں ملیں گے، ان کی ذات میں، ان کے عمل میں، ان کے کردار میں کذب نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، دھوکہ دہی نہیں ہوگی، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا، وہ اپنی ذات اور عمل میں سچے ہوں گے، اور وہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہوں گے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ اگر تم دنیا میں سچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو فرمایا دنیا میں بے رغبتی رکھو اور دوسرے ادیان سے بچو، یعنی دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو، دنیا کی چاہت میں، دنیا کی رغبت میں، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اور باقی جو ادیان باطلہ ہے یا قائد باطلہ رکھنے والے ہیں ان سے بچو۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سچے لوگوں کی تعریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا کہ اہل صدق کی معیت میں شامل رہو۔ پھر اس کے بعد ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 120، اس میں ارشاد فرمایا ما نہ کانا تھا، ما کانا مناسب نہ تھا، لأہل المدینہ اہل مدینہ کے لیے، ومن اور جو کوئی حولہم ان کے ارد گرد رہنے والے ہوں، من الاعراب دیہات والوں میں سے، ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتی لوگوں کے لیے مناسب نہ تھا، ان یتحلفوا این یہ کہ یتحلفوا وہ پیچھے رہ جائیں، الرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائیں، ولا اور نہ
اور یہ بھی ان کے لیے مناسب نہ تھا، ولا اور یہ بھی ولا یرغبو اور یہ کہ وہ رغبت نہ رکھیں، بِأَنفُسِهِمْ اپنی جانوں سے، ان نفسی ان کی جان سے زیادہ، ولا یرغبو بِأَنفُسِهِمْ ان نفسی اور نہ یہ کہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھیں، اور نہ یہ کہ ان کی جانوں سے اپنی جانوں سے زیادہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جان سے رغبت رکھیں، یعنی اور نہ ان کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی فکر کرے۔ یہ دوسرا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ دے دیا۔ آگے فرمایا ذالکا یہ یعنی یہ حکم اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ کیونکہ وہ لا یصیب نہیں پہنچتی ہم انہیں ظمأ کوئی پیاس، ولا اور نہ نصب کوئی مشقت، ولا محمصۃ اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا محمصۃ فی سبیل اللہ، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں کوئی پیاس نہیں پہنچتی، نہ مشقت پہنچتی ہے، نہ بھوک پہنچتی ہے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون اور نہ وہ چلتے ہیں موتین کسی بھی جگہ بھی، یغیظ الکفار یغیظ جو غضبناک کرتا ہے، الکفار کفار کو، ولا ینالون اور نہیں وہ پاتے، من عدو دشمن کی طرف سے، نیلن کچھ بھی، اور وہ دشمن کی طرف سے نہیں کچھ پاتے، یعنی قتل کی شکل میں یا زخم کی شکل میں یا مال غنیمت وغیرہ کی شکل میں، الا مگر کتبہ لکھ دیا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، بھی اس کے بدلے میں، عمل صالح نیک، الا کتب لہم بھی عمل صالح مگر یہ کہ ہر ایک بات کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں نفی کی ہیں آگے استثناء کر دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو پیاس پہنچتی ہے، جو مشقت پہنچتی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اور جس بھی جگہ پر کسی بھی جگہ پر ایسی جگہ پر چلتے ہیں جہاں کا چلنا کافروں کو غضبناک کرتا ہے، اور دشمن سے جو کچھ بھی پاتے ہیں، تو ان سب چیزوں کے بدلے میں ان کے لیے عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے، ان کے لیے عمل صالح نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں یضیع ضائع کرتا، اجر المحسنین نیکوکاروں کا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پہلے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا کیا تعلق ہونا چاہیے، اور پھر ان کے بعد باقی ساری امت کا کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ذکر کر دیا، اور دوسرا اللہ کی راہ میں نکلنے کا اجر اللہ تعالی نے وہ ذکر کر دیا ہے۔ تو پہلے فرمایا ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، اہل مدینہ اور ان کے گرد و نواح کے رہنے والے جو عراب دیہاتی ہیں، ان کے لیے مناسب نہ تھا ان یتحلفوا عن رسول اللہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر پیچھے رہ جائے، یعنی حضور سے پیچھے رہ جانا، کیونکہ یہ پس منظر غزوہ تبوک کے بارے میں آ رہا ہے، تو فرمایا یہ ان کے لیے کسی کے لیے بھی مناسب نہ تھا، چاہے کسی کا تعلق مدینہ کے ساتھ تھا، مدینہ میں رہنے والے باسیوں کے ساتھ، یا گرد و رما میں رہنے والے عراب کے ساتھ، جو بھی تھے جنہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا،
اللہ کا, اللہ کے رسول کا. تو فرمایا اب ان کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ حضور سے پیچھے رہ جاتے، بلکہ جب انہیں جنگ کا آرڈر ہو گیا اور حضور نے فرما دیا نکلنا ہے تو پھر ہر چیز کو چھوڑ کر وہ نکل پڑتے. یہ ہم پیچھے سارا پڑھے ہیں نا کہ بعض صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں انہیں ہدایت فرمائی ہے، تعلیم دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا، جب وہ حکم فرما دے پھر آگے نکل جانا ہے. اور آگے پھر ساتھ بڑا اہم حکم دیا، فرمایا ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی، اور نہ یہ کہ ان کی جان مبارک سے زیادہ اپنی جانوں سے رغبت رکھے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کی رغبت نہیں کرنی، اپنی جانوں کی فکر نہیں کرنی، اپنی جانوں کو نہیں بچانا. کیا کرنے؟ پہلے حضور کی جان کو مقدم رکھنا ہے، حضور کی جان کی فکر کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اپنی جان نچھاور کر دینی ہے، اپنی جان کی ان کی جان کے مقابلے میں پرواہ نہیں کرنی، اپنی جان کی ان کی جان کے بدلے میں مقابل میں پرواہ نہیں کرنی. یہ وہی بات ہے جو بیعت عقبہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو یہ حکم دیا. جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا ہم پر حق کیا ہے، تو حضور نے فرمایا اپنی جان مال سے بڑھ کر میری قدر کرنا، اپنی جان مال کو اتنی ترجیح نہ دینا جتنی میری جان کی. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں ہم حاضر ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر کیا، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اپنی جانوں کی اتنی رغبت نہ کریں جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اپنی جانوں کو حضور کی جان پر قربان کر دے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب تشریف لے گئے، جس طرح ہم پچھلے کلاس میں پڑھے ہیں کہ اتنی زیادہ شدت کی گرمی تھی، قحط سالی کے حالات تھے، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کی کمی تھی. تو اس کے باوجود جو آپ کے متبع صحابہ تھے، محبت کرنے والے تھے، جو آپ کے ساتھ گئے، تو انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر حضور کی جان کی حفاظت کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی درس باقی ساری امت کو، باقی سارے صحابہ کو دیا. پھر آگے فرمایا، یہ آگے فی سبیل اللہ کا اجر ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے کا، اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنا، جان قربان کرنا، وقت قربان کرنا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا محمصۃ فی سبیل اللہ، کہ جو کچھ بھی انہیں اللہ کی راہ میں پیاس پہنچی، مشقت پہنچی، بھوک پہنچی، اور انہوں نے جو بھی وادی عبور کی، جتنا بھی فاصلہ طے کیا جس سے کفار کو غضبناک کریں، اور دشمن سے جو کچھ بھی انہوں نے پایا، چاہے ان میں شہید ہوئے، زخمی ہوئے، قید ہوئے، جو کچھ بھی صورتحال ہو، تو فرمایا اس پر کیا ہوگا، الا کتب لہم بہ عمل صالح، ان کے لیے نیک اجر لکھا جائے گا. اللہ کی راہ میں نکلنے کا اتنا ثواب ہے کہ بندہ جو مشقت، جو سختی، جو تکلیف بھی برداشت کرتا ہے، ہر عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیتا ہے. ایک حدیث ہے، حضرت حریم بن فاتق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے، اس کے لیے وہ چیز 700 گنا لکھی جاتی ہے، 700 گنا تک وہ چیز اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1625، اور سنن نسائی میں ہے، حدیث نمبر 3186. یعنی اتنا اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ نیک عمل سے مراد یہ ہے اس کو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، یہ ساری اس کو جزا عطا فرما دی جاتی ہے.
इन फ़राइज़ वाजिबात सुन्नत मुस्तहब्बात की शक्ल में। और बाज़ आइमा ने लिखा है कि लजीज खाने खाना, उम्दा लिबास पहनना, बेहतरीन मकान में रहना, ये भी अल्लाह ताला सवाब के हिसाब से ये भी उन्हें अता फरमाता है, ये अजर भी उन्हें अता कर दिया जाता है। अल्लाह की राह में निकलने का, अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने का, इकामत दीन करने का। हमारे भाई हमारी बहनें जो अल्लाह के दीन की खातिर निकलती हैं, मुशक्कत, सख्तियाँ, तंगियाँ, तकलीफें बर्दाश्त करती हैं, तो देखें अल्लाह ताला ने कितना अजर बयान किया है, कितना अजर बयान किया है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। जो मुहसिनीन होते हैं, साहिबान एहसान होते हैं, जो किसकी खातिर काम करती हैं, मेहनत करती हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए, उसकी खुशनुदी पाने के लिए, इकामत दीन के लिए। पर मैं अल्लाह ताला ऐसे मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता, उनको हर हाल में अजर से नवाजा जाता है। और जिस किसी की जैसी नीयत होगी, जैसा अमल होगा, रब की बारगाह से वैसे ही अजर पाएगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया सूरत तौबा आयत नंबर 121 में, उसमें इरशाद फरमाया वला, और ना, युनफिकूना, वो हर्ज करते हैं, नफकतन, हर्ज, सगीरतन, थोड़ा। फरमाया वला युनफिकूना नफकतन सगीरतन, और वो जो कुछ भी थोड़ा हर्ज करते हैं, वला सगीरतन, और ना बड़ा, वला यकताऊना, और नहीं वो तय करते, वादियन, किसी भी मैदान को, यानी अल्लाह की राह में जो वो थोड़ा हर्ज करते हैं या बड़ा हर्ज करते हैं और किसी भी वादी को तय करते हैं, इल्ला, मगर, कुतिबा, लिख दिया जाता है, लहुम, उनके लिए, मगर ये कि उनके लिए ये सब नेक अमल लिख दिया जाता है, ये सब सर्फ व सफर या उनके लिए लिख दिया जाता है। लियजज़ियहुमुल्लाहु, लियजज़िया, ताकि जज़ा दे, हुम, उन्हें, अल्लाह, अल्लाह, ताकि अल्लाह उन्हें जज़ा दे, अहसना, बेहतर जज़ा, बेहतरीन जज़ा, माँ, उस काम के बदले में, कानू, जो वो थे, यअमलून, करते। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा कानू यअमलून, ताकि अल्लाह उन्हें हर उस अमल की बेहतरीन जज़ा दे जो वो किया करते थे। पिछली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने जो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने में, मुशक्कत बर्दाश्त करने में जो ज़ाती तौर पर तकलीफ़ें होती है, तंगियाँ होती हैं, सख्ती होती है, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया। और जो वादी अबूर करते हैं, जो दुश्मन की राह से मुशक्कतें उठाते हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह ने उसका जिक्र किया। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने उनके इन्फाक का जिक्र किया, यानी माली कुर्बानी का, माली हिदमत का जिक्र किया। फरमाया ये जो अल्लाह की राह में निकलने वाले हैं, ये जो कुछ भी, चाहे कोई छोटी चीज खर्च करे या बड़ी चीज, छोटी चीज से मुराद है किसी ने खजूर का टुकड़ा भी दे दिया, जिस तरह हम वो पिछली आयत में पढ़ा है, जब वो मुनाफिकों का जिक्र आया था कि वो मुसलमान जो थोड़ी चीजें देते उनका ठट्ठा करते, उनका मजाक उड़ाते कि या क्या ये इन्हें घटिया चीज मिली थी, जबकि अल्लाह की बारगाह में क्वांटिटी नहीं देखी जाती, मिकदार नहीं देखी जाती, बल्कि क्वालिटी देखी जाती है। कोई बंदा अमल कर रहे, मिकदार नहीं देखी जाती, उसका मियार देखा जाता है। तो अल्लाह ताला ने उनकी थोड़ी चीज को पसंद कर लिया और मुनाफिकों ने इसका मजाक उड़ाया। या अल्लाह ताला ने इसी का जिक्र किया कि ये जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं, चाहे वो थोड़ी चीज खर्च करें या ज्यादा चीज खर्च करें, थोड़ी चीज जो सहाबा किराम अपनी मेहनत मजदूरी करते, 1 दिरहम 2 दिरहम वो अल्लाह की राह में खर्च कर देते, खजूर का टुकड़ा खर्च कर देते, और ज्यादा चीज जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ढेरों के ढेर भरकर ऊंट, 300 ऊंट अल्लाह की राह में खर्च कर दिए।
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی غزوہ تبوک میں اپنا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ اپنا کل مال میں سے آدھا مال لے کر حاضر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی وہ تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور کسی بھی وادی کو وہ طے کریں، میلوں سفر کریں، کلومیٹر سفر کریں، جو راستے وہ طے کرتے ہیں یا جو بھی خرچ کرتے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے لکھنے میں اجر کا ذکر نہیں کیا کہ کتنا لکھ دیا جاتا ہے، پر میں بس ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کی نیت، ہر کسی کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور ذکر کر دیا، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ انہیں ہر عمل کی جو وہ کرتے تھے بہترین جزا عطا فرما دے۔ احسن، یہ انگلش زبان میں اسے بولتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، یعنی اس میں تفضیل کہ سب سے بہترین اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ جو اللہ کی راہ میں نہ تھوڑا مال خرچ کرنے سے دریغ کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور نہ زیادہ مال خرچ کرنے سے دریغ کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، وہ خرچ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو فرمایا اس لیے کہ اللہ نے ان کے عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہ جو اہل ایمان کے ایمان کی خوبیاں، ان کے اعمال کی خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی ہیں، اللہ تعالی ہمارا بھی ان میں شمار فرما دے، ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچائے، مال کے فتنوں سے بچائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔